الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی صاحب، ہماری گفتگو مرجحات کے بارے میں تھی۔ کیا مطلب؟ فرماتے ہیں کہ اگر دو احادیث کا آپس میں ٹکراؤ ہو جائے اور وہ ٹکراؤ بھی ایسا ہے کہ دونوں مضبوط احادیث ہیں، ٹھیک ہے، راوی بھی دونوں کے اچھے ہیں، متن کے لحاظ سے ان کی جو ہے کیا ہے، متن میں بھی کوئی اشکال اختلاف ہو نہیں ہے، تو ایسی صورتحال میں ہم کیا کریں؟ مثلا دو طالب علم میرے پاس داخلہ لینے کے لیے آئے، مدرسے میں گنجائش ایک کی ہے، دو کی نہیں، دونوں مولوی کے بیٹے ہیں، ٹھیک ہے، دونوں انٹر پڑھے ہوئے ہیں، دونوں نے ٹیسٹ میں نمبر ایک جتنے لیے ہیں، اب کیا کریں گے؟ گنجائش ایک کی ہے، اگر میں ایک کو کہتا ہوں کہ آپ کو رکھتا ہوں دوسرے کو نہیں رکھتا، تو آپ مجھے کہیں گے جناب اس کے رکھنے کے لیے ان میں کون سی اضافی خصوصیت تھی جو اس میں نہیں تھی؟ اگر اضافی خصوصیت ہو تو اس خصوصیت کو کہتے ہیں مرجح، ٹھیک ہے، اس کو کیا کہتے ہیں بیٹا؟ مرجح۔ تو ہماری گفتگو مرجحات میں تھی۔ فرماتے مرجحات میں سے ایک مرجح جو کیا ہے، وہ شہرت فتوائیہ ہے۔ دونوں احادیث ایک جیسی ہیں ہر لحاظ سے، لیکن جب ہم فقہا اور علماء کو دیکھتے ہیں، انہوں نے اس حدیث کے مطابق اپنے فتوا وغیرہ دیے ہیں، مشہور یہ حدیث ہو گئی، تو یہ شہرت بھی گویا کہ ترجیح دے رہی ہے کہ آپ اس حدیث کو مان لو، اس کو چھوڑ دو۔ بات واضح ہوگی؟ مثلا کچھ احادیث کہتی ہیں کہ جب امام علیہ السلام پردے غیب میں ہیں تو نماز جمعہ نہیں پڑھو، اور کچھ کہتے ہیں کہ آپ پڑھو لیکن واجب تخیر ہی کر کے پڑھو۔ دونوں احادیث طاقت کے لحاظ سے ایک جیسی ہیں۔ اب اگر ہم پڑھیں گے تو اس دوسرے کو ترک کرنا ہوگا، اگر ہم ترک کریں گے تو پڑھنے والوں کو ترک کرنا ہوگا۔ ہم جائیں گے تو ذیل مسائل کھولیں گے، دیکھیں کہ علماء نے کیا فتویٰ دی ہے۔ علماء نے بھی اگر یہ فتویٰ دی ہے کہ بھائی آپ کو جمعہ واجب تخیری کر کے پڑھنا ہے، تو پھر ہم اس احادیث یا اس گروپ کو لے لیں گے جو جمعے کے پڑھنے کا کہہ رہی ہیں، اس دوسرے کو چھوڑ دیں گے۔ کہتے ہیں اس کے بارے میں کوئی دلیل ہے؟ ہاں، وہ ایک روایت ہے جو عبارت میں پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر جناب ایک اور جو ہے کیا ہے مرجحات میں سے، ما وافق کتاب اللہ فخذوہ وما خالف فترکوہ۔ دو احادیث آئیں، دونوں ایک جیسی تھیں، ایک کتاب کے موافق تھی، ایک مخالف۔ کتاب ہے نا قرآن، تو کہتے ہیں جو قرآن کے موافق ہے آپ اس کو لے لو، یہ موافق ہونا یہ خود ایک ترجیح ہے، اور جو موافق نہیں ہے اس کو چھوڑ دو۔ کہتے ہیں کیا کوئی حدیث قرآن کے 100% مخالف ہو سکتے؟ 100% تو مخالف نہیں ہوگی، لیکن کسی لحاظ سے مخالف ہوگی۔ مثلا بیٹا ایک حدیث کہتی ہے کہ چور مرد اور چور عورت کے ہاتھ نہ کاٹو، قرآن تو سیدھا سیدھا کہتے ہیں کاٹو، تو اس حدیث کو تو ہم پھینک دیں گے۔ لیکن ایک حدیث یوں کہتی ہے کہ ہر چور اور مرد اور عورت کے ہاتھ نہیں کاٹو، جس نے اختیاری حالت میں چوری کی اس کے کاٹو، مجبوری والے کے نہیں کاٹو، ٹھیک ہے۔ تو پھر ہم دیکھیں گے کہ بھائی اس حدیث کے مطابق ہمیں کیا کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو جو 100% قرآن کے مخالف ہوگی وہ تو موافق حدیث کے ساتھ مقابلہ اور تعارض کر ہی نہیں سکتی، ہیں دونوں موافق قرآن کے عموم خصوص من وجہ کے لحاظ سے۔ یہ بھی قرآن کو تخصیص لگا سکتی ہے، وہ تخصیص نہیں لگا رہے، وہ بالکل قرآن کی طرح عام ہے، تو تخصیص والی کو ہم چھوڑ دیں گے، ہم اس عام والی کو لیں گے۔ مثلا قرآن نے کہا السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور مرد اور چور عورت کے ہاتھ کاٹو۔ پھر دوسری حدیث بھی کہتی ہے کہ چور مرد چور عورت کے ہاتھ کاٹو۔ پھر ایک اور حدیث وہ کہتی ہے ہاں جب وہ بغیر مجبوری کی چوری کی ہو تو ہاتھ کاٹو، مجبوری میں ہاتھ نہ کاٹو۔ تو ابھی ہاتھ نہ کاٹنے والی حدیث اس حدیث کے ساتھ ٹکرا رکھتی ہے، یہ تو مطلقاً کہہ رہی ہے نا کہ ہاتھ کاٹو۔ دوسری حدیث کیا کہتی ہے کہ ایک صورت میں کاٹو، دوسری صورت میں ہاتھ نہ کاٹو، تو ان میں ٹکرا ہے۔ اب قرآن کے ساتھ تطبیق جب کرائیں گے تو یہ جو مطلق حدیث ہے یہ قرآن کے ساتھ موافق ہے،
وہ حدیث قرآن کے ساتھ موافق نہیں ہے، کیونکہ قرآن نے بھی مطلق کہا ہے کہ چور مرد اور چور عورت کے ہاتھ کاٹو۔ اس حوالے سے جو قرآن کے ساتھ متفق ہے من جمیع الجہات ہم اس کو لے لیں گے، اور وہ حدیث جو کچھ صورت میں قرآن کے موافق ہے اور کچھ میں موافق نہیں ہے ہم اس کو کیا کریں گے، چھوڑ دیں گے۔ جو بالکل ہی مخالف ہوگی وہ تو سرے سے مقابلے کی اس میں جو کیا ہے کوئی صلاحیت ہی نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی مرجحات میں سے ایک اور مرجح ترجیح بشہرت العملیہ، ہم ترجیح دیں گے اس روایت کو جو ہے کیا ہے شہرت عملیہ کے ساتھ اس کی حمایت ہوتی ہے۔ قد ورد ترجیح وارد ہوئی ہے، یعنی اسلامی ابحاث میں اس چیز کا بھی ذکر ہوا ہے، ترجیح بشہرت العملیہ، کہ اب ترجیح دیں ایک روایت کو شہرت عملیہ کے ذریعے۔ کہتے شہرت عملیہ ہے کیا؟ یہ تو سکندر صاحب کو پتہ ہے۔ عملو جل الاصحاب احد روایت، جل کل کی معنی میں بھی ہے، لیکن یہاں آپ اکثر کی معنی میں لے لیں۔ اکثر علماء نے عمل کیا ہے دو روایتوں میں سے ایک کے مطابق، دون روایت الاخرى، دوسری روایت کا پر انہوں نے عمل نہیں کیا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ کہاں پر آئی ہے کہ شہرت عملیہ کے ذریعے ترجیح دو؟ فی المقبولۃ سابقہ، وہ مقبول عمر بن حنظلہ جو کل پڑھ چکے ہیں۔ فقد طرح بمعنی ایجاد کیا یا پیش کیا جناب عمر بن حنظلہ نے مساوات راوین فی صفات، کہ اگر دونوں راوی مساوی ہوں کس میں؟ صفات میں۔ قائلا، در حالی کے عمر صاحب نے کہا کیا؟ فقلت، میں نے امام کو کہا، انہما عدلان، بتحقیق دونوں راوی کیا ہیں؟ عادل ہیں، ٹھیک ہے، مرضیان، اور دونوں کو پسند کیا جاتا ہے، عند اصحابنا، ہمارے علماء کے نزدیک، لا یفضل واحد منہما علی الاخر، کوئی فضیلت نہیں ہے ایک راوی کو دوسرے راوی پر۔ قال، یہ قال کا فعل عمر، عمر کہتا ہے، فقال الامام، پھر امام نے کہا، دوسرے فقال کا فاعل امام ہے، پہلے قال کا فاعل کون ہے؟ عمر۔ ينظر الى ما كان من روایت ان، امام نے فرمایا دیکھا جائے گا، الى ما، اس روایت کی طرف جو وہ روایت کر رہے ہیں، ان، ہم سے کون سی نقل ہوئی ہے؟ فی ذالک الذی حکم بہ، فی ذالک، اس قصے، اس واقعے میں جس میں دونوں نے فیصلہ کیا ہے، المجمع علیہ عند اصحاب، آپ دیکھو ان دو روایتوں میں سے تمہارے علماء نے کس پر اجماع کیا ہے، کس پر اتفاق کیا ہے؟ وَيُؤْخَذُ بِهِ، تو پھر اس اتفاق والی حدیث کو لیا جائے گا، من حکمنا، ہمارے حکم میں سے، یعنی گویا کہ وہ اجماع والی حدیث ہمارا ہی حکم ہے، ٹھیک ہے۔ وَيُتْرَكُ شاذ النادر، اور ترک کیا جائے گا اس روایت کو جو شاذ اور کیا ہے بیٹا؟ نادر ہے، یعنی جس پر عمل کم ہوا ہے، ٹھیک۔ الذی لیس بمشہور عند اصحابک، وہ خبر جو مشہور نہیں ہے تمہارے علماء کے پاس، فإن المجمع علیہ، بتحقیق وہ روایت جس پر اتفاق کیا گیا ہے، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ کس لحاظ سے؟ صحیح ہونے میں یا غلط ہونے میں؟ احسنت۔ انما الامور ثلاثۃ، ویسے بیٹا امور کی معنی مختلف ہو سکتے چیزیں، لیکن یہاں چونکہ بولنے کے ساتھ تعلق رکھتا ہے اس لیے آپ یوں کہیں کہ باتیں تین طریقے کی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، یا کام تین طریقے کے ہوتے ہیں۔ امر بین رشد، ایک ایسی بات ہوتی ہے کہ جس کا رشد یعنی صحیح ہونا بالکل کلیئر ہوتا ہے، پھر کیا کریں؟ فیتبع، اس بات کی تو مشاہدہ پیروی کی جائے گی۔ وامر بین غیہ، غیہ معنی غلط ہونا، اور ایک ایسی بات ہے جس کا غلط ہونا بالکل کلیئر ہے، فیجتنب، پھر اس سے کیا کیا جائے گا؟ پرہیز کیا جائے گا۔ وامر مشکل، اور ایک ایسی بات ہوتی ہے جس کے بارے میں ہم فیصلہ نہیں کر سکتے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے، پھر کیا کریں گے؟ فرماتے ہیں یرد علمہ، اس مشکل بات کا علم لوٹایا جائے گا کس کی طرف ہو؟
इल्लल्लाह व इला रसूलिही, खुदा की तरफ और खुदा के रसूल की तरफ। जैसे उलमा भी आप देखते हैं किसी मसले में कहते वल्लाहु आलम, भाई अल्लाह ज्यादा इल्म रखता है, यानी हमें इस बारे में कुछ मालूम नहीं। अब इस तरजीह को हम माने, शोहरत अमलिया को, कहते नहीं इसको नहीं माने। क्यों भाई? ये जो तरजीह बयान की गई है ये तो असल कज़ावत और फैसले के बारे में, हकमा जिसके बारे में उन्होंने फैसला सुनाया है। तो हमारी तो गुफ्तगू आम अहादीस में ना, कि अगर आम अहादीस टकराएं तो फिर हम किस रिवायत को लें और किस रिवायत को न लें। युलाहद अलल इस्तिदलाल, इस इस्तिदलाल पर एतराज किया जाता है। बेअन्नहु, बेतहकीक शान ये है, युहतमल जिद्दन, इंतहाई एहतमाल है, इख्तिसास तरजीह बिशोहरत अमलिया, कि भाई ये जो तरजीह है ना, कौन सी शोहरत अमलिया वाली, ये मखसूस हो बेमौरिदिल क़ज़ाए, कोर्ट के मसले के साथ जहाँ पर फैसले किए जाते हैं, वो फस्लिल खुसूमत, और जहाँ पर झगड़ों को खत्म किया जाता है। खत्म करने का मैंने तर्जुमा बेटा कहा था क्या? फसल से, खुसूमत दुश्मनियां और झगड़े। अल्लज़ी, भाई ऐसा तो वो झगड़ा है कि ला यसहु फीह, सही नहीं है उस झगड़े में ईकाफुल हुक्म, हम कहे भाई फिलहाल रुक जाओ, हम कोई फैसला नहीं करते हैं, ठीक है, और जब इमाम आएंगे तो फैसला करते। भाई तब तक तो पता नहीं कितने खून हो जाएंगे, कितने कत्ल हो जाएंगे। युरज्जहु अहद रावियन अल आखर, फिर हम फैसले को रोकना नहीं चाहते, तो नतीजे में तरजीह दी जाएगी एक रावी को दूसरे रावी पर बेमुलाहिज़त मस्दर ही, मस्दर बेमाना दलील, यानी वो जिस दलील से फैसला दे रहा है उस दलील को मजबूत मानेंगे, नतीजे में इसके फैसले को भी जो है क्या वो मजबूत मानेंगे। व अम्मा लुज़ूम तरजीह बिशोहरत, लेकिन ये कहेंगे कि लाजमी है तरजीह देना शोहरत के जरिए, ऐज़न भी, यानी जैसे कज़ावत में तरजीह दी जाती है, फिर तआरुज़ुल खबरैन, जब दो अहादीस आपस में टकराए, फिर मकामुल इफ्ता, फतवा देने के वक्त भी शोहरत मुरज्जह बन सकती है। फ़गैर ज़ाहिर मिनल हदीस, ये इस हदीस से जाहिर नहीं होता। ला युस्बितु, हदीस बेटा इस बात को साबित भी नहीं करती कि खबरैन में आप इसको मुरज्जह बने, वला युनफी है, और ये हदीस इसकी नफी भी नहीं करती। हदीस ने बेटा आम मुतआरिद खबरों के बारे में शोहरत को न मुरज्जह होना कहा है, न शोहरत के मुरज्जह न होने को कहा है। इल्ला, हाँ एक सूरत में बेटा ये शोहरत मुरज्जह बन सकती है, कब? इज़ा क़ील बिइल्ग़ाइल ख़ुसूसियत, जब कहा जाए कि कोई फर्क नहीं है बैनल मकामैन, दोनों मकाम, यानी चाहे कोर्ट का मसला हो चाहे फतवा देने का मसला हो। भाई असल तो दोनों जगह पर अहादीस का टकराव है ना। हम यूं कहते हैं 2 और 2 बेटा कितने हुए? 4। अभी मेरे सामने मोबाइल पड़े, मैं कहता हूँ 2 मोबाइल और 2 मोबाइल कितने हो गए? 4। फिर आपके सामने किताबें रखो, 2 किताबें और 2 किताबें, आप कहेंगे 4। मैं कहूँगा बेटा 4 का तो हमने हुक्म सुना है मोबाइल में, किताबों में आप फैसला कैसे करें? तो आप कहेंगे से असल हमें अदद को देखना होता है, जिस चीज को गिनते हैं उसको हम मद्देनजर नहीं रखते हैं। तो असल अहादीस के टकराव को खत्म करने की बात शोहरत के जरिए हम हल करेंगे, लेकिन उसमें कज़ावत वाली खुसूसियत को छोड़ देंगे। तो जहां भी हो, अगर इल्गाउल खुसूसियत वाली बात को मद्देनजर रखें तो शोहरत जो है क्या है, हदीस को भी तरजीह दे सकती है। लेकिन अगर आप कहें कि मकाम कोर्ट का अपना है फैसला और उसके जो है क्या है वो अपनी यूं समझे कि खुसूसियात है, फिर शोहरत को आप आम अहादीस के टकराव के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। तरजीह हो बेमुवाफक़तिल किताब, 2 अहादीस अगर आपस में टकराएं, एक कुरान के मुवाफिक हो एक मुखालिफ, तो मुवाफिक को ले लेंगे, मुखालिफ को छोड़ देंगे। इन्नल इमान, इमान का तर्जुमा क्या? गौर फिक्र करना। बेशक गौर करना किसमें? मकबूला में। कौन सी मकबूला बेटा? उमर इब्न हंज़ला वाली रिवायत, ठीक है। ये ईमान युस्बित, साबित करता है, इन सदरल हदीस, बेतहकीक इस हदीस की जो इब्तिदा थी उसमें क्या था? बेसदद बयान मुरज्जहातिल कज़ा,
اس میں یہ تھا کہ قضاوت کے مرجحات کو بیان کیا جائے، لیکن سائل، لیکن سوال کرنے والا لما وقف، جب واقف ہوا، جب اس نے جان لیا، کس کو؟ الا ان الامام یقدم رأی احد القاضیین علی الاخر، کہ امام مقدم کرتے ہیں، ترجیح دیتے ہیں ایک قاضی کی بات کو دوسرے قاضی کی بات پر، بحجت، ٹھیک ہے، اس دلیل کی وجہ سے کہ بھائی اس قاضی کی دلیل کیا ہے، اس قاضی کی دلیل کیا ہے، ٹھیک ہے، ان مستند احدہما، بالتحقیق کہ ان دونوں قاضیوں میں سے ایک کا مستند اور دلیل کیا ہے، وہ الخبر، ایک ایسی حدیث ہے، المجمع علیہ، جس پر اجماع کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بیٹا راوی نے پھر سوال سے سوال نکال دیا۔ پہلے تو میں نے آپ سے بات کی کس کی؟ مدرسے کے کھانے کی، لیکن بات چلتی گئی، پھر جو ہے مثلا میں نے کہا کہ بھائی گلشیر صاحب آپ کا شہر آیا ہے، آپ سب کو کھانا کھلائیں گے۔ بھائی کہاں کی بات کہاں جا کے نکلی؟ تو کہتے ہیں راوی ابتدا میں تو امام علیہ السلام سے کورٹ کے بارے میں مسائل پوچھ رہا تھا، لیکن پھر کیا ہوا؟ بدا لہو، یعنی اس کے ذہن میں تبدیلی حاصل ہوئی، ان یسأل الامام ان تعارض الخبرین، کہ وہ امام علیہ السلام سے پوچھے کس کے بارے میں؟ دو خبر جو آپس میں ٹکراتی ہیں، وہ مرجحات ہما، اور پھر ان دو خبروں میں سے مرجحات کو بھی بیان امام سے پوچھتا ہے، مؤقت نظر، جبکہ راوی صاحب اپنی نظر پھرا لیتا ہے کس سے؟ ان کونہما مصدرا للقضاء، کہ وہ دو احادیث آیا قضاوت کے لیے بھی دلیل ہیں یا قضاوت کے لیے دلیل نہیں۔ وقال، اور پھر راوی نے کیا کہا؟ فإن كان الخبران عنكم مشہورین، اے میرے امام، جو دو حدیثیں ہم تک پہنچی ہیں آپ سے، وہ دونوں کی دونوں مشہور ہیں، قد رواہما ثقات، ان دونوں روایتوں کو نقل کیا ہے قابل اعتماد لوگوں نے، عنکم، آپ سے۔ قال، تو امام نے فرمایا، ینظر، دیکھا جائے گا، فما، ما سے مراد وہ حدیث، وافق حکمہ، جس حدیث کا حکم موافق ہے کس کے؟ حکم الکتاب و سنت، قرآن اور سنت کے، وخالف العامہ، اور وہ حدیث جس کا حکم سنیوں کے مخالف ہے، یعنی سنی کے فتویٰ کے مخالف ہے، فیؤخذ بہ، تو اس حدیث کو آپ لے لیں گے، ویترک ما خالف، اور چھوڑا جائے گا، ترک کیا جائے گا، ما، اس حدیث کو جس کا حکم مخالف ہے کس کے؟ حکم الکتاب و سنت، قرآن اور سنت کے، ووافق العامہ، اور جو سنیوں کے موافق ہے اس کو بھی چھوڑ دیں گے، اس کو نہیں لیں گے، ٹھیک ہے۔ بس اس سے پتہ چلا کہ بھائی قرآن کے موافق ہونا بھی مرجح ہے، اور ہمارے سنی بھائیوں کے فتویٰ کے مخالف ہونا مرجح ہے، ٹھیک ہے۔ وَيَدُلُّ عَلَى التَّرْجِيحِ بِمُوَافَقَةِ الْكِتَابِ، اور دلالت کرتا ہے کون؟ ٹھیک ہے بھائی، غیر واحد، یدل کا فاعل ہے، بہت ساری احادیث دلالت کرتی ہیں کہ ترجیح دیں گے اس حدیث کو جو کتاب اور سنت کے موافق ہوگی، غیر واحد من روایت۔ روا عبد الرحمن بن ابی عبداللہ، روایت نقل کی ہے جناب عبد الرحمن نے جو بیٹا ہے ابو عبداللہ کا، قال قال صادق علیہ السلام، راوی کہتا ہے کہ چھٹے امام نے فرمایا، اذا ورد علیکم حدیثان مختلفان، جب آپ کے پاس دو ایسی احادیث آئیں جو آپس میں اختلاف رکھتی ہیں، ٹھیک ہے، فَأَعْرِضُوهُمَا عَلَى کتاب اللہ، سر آپ ان کو جو ہے ادا سندھی میں تو بھیٹو، اس کا اردو میں کیا کہیں گے سہیں؟ ملانا، چلیں ان کو ہاں تقابل کریں اس کا کتاب خدا کے ساتھ، فما وافق کتاب اللہ، تو جو حدیث قرآن کے موافق ہوگی فخذوہ، اس حدیث کو لے لو، وما خالف کتاب اللہ، اور وہ حدیث جو اللہ کی کتاب کے مخالف ہو فردوہ، پھر اس کو چھوڑ دو۔ ثم انہ لیس المراد، فیض مخالفت کتاب اور موافقت کتاب سے کیا مراد ہے؟ 100% مخالفت کہتے نہیں، بعض پہلوؤں میں مخالفت ہو، بعض میں موافقت ہو۔ لیس المراد من المخالفت الکتاب، کتاب کی مخالفت سے وہ مخالفت مراد نہیں ہے جو هو المخالفت بالتناقض، کہ قرآن کی آیت اور یہ حدیث ایک دوسرے کی کیا ہوگا؟ نقیض ہو۔ قرآن کہتا ہے اقیموا الصلاۃ،
حدیث کہتی لا تقیم الصلاۃ، پھر تو ہم حدیث کو نہیں مانیں گے. والتباین الکلی، یعنی میں بالکل ہر جگہ پر جدائی ہو. ٹھیک ہے، ایسی بھی مراد نہیں ہے. کیوں؟ لأن عدم حجیت المباین صریح، اس لیے کہ حجت نہیں ہے وہ حدیث جو صریح طور پر قرآن سے جدائی رکھتی ہے. معلوم اس کا تو حجت نہ ہونا سکندر صاحب معلوم ہے. لا یحتاج الی البیان اولا، پہلے تو اس کے بیان کی ضرورت ہی نہیں ہے. ولا یضعه الوضاؤن ثانی، بھائی کچھ احادیث ایسی ہیں جو ہاتھ کی گھڑی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، جو گھڑنے والا ہے اسے وضع بولتے ہیں. اسے کیا کہتے ہیں؟ وضع. جو بھی حدیث جھوٹی بنائے گا وہ پھر ایسی تھوڑی بنائے گا جو 100% قرآن کے مخالف، پھر تو اس کی بات پر کوئی عمل نہیں کرے گا. ولا یضعه، ہو کی ضمیر کہاں جائے گی؟ مبین کی طرف. اور اس مبین کو نہیں بنائیں گے وضعون، جو وضع کرنے والے ہیں. ثانیہ دوسرے نمبر پہ، پہلے نمبر پہ تو ہم اس کو بیان ہی نہیں کریں گے، بحث ہی نہیں کریں گے. پھر دوسری بات یہ لأنه یواجہ من اول الامر، اس لیے کہ یہ جو مبین حدیث ہے ابتدا میں ہی اس کا سامنا ہوگا بالنقد، اعتراض کے ساتھ، اور رد، اور لوگ اس کو ٹھکرانا شروع کریں گے. فإنه کذب، بتحقیق یہ حدیث جو قرآن کے 100% مخالف ہے یہ جھوٹ ہے. موضوع ان کو بیٹا مطلب کیا ہے؟ رکھا گیا ہے نہیں بلکہ تھاپا گیا ہے. یہ امام کی طرف نسبت دی گئی، جھوٹی نسبت دی گئی ہے. فإذن، تو جب مخالفت کلی مراد نہیں ہے تو پھر حدیث قرآن کے موافق ہوگی. مراد کیا ہے؟ المراد من مخالفت الکتاب هو المخالفت بمثل العموم والخصوص. وہ مخالفت ایسے کہ قرآن عام کرے چور اور چورا کہ ہاتھ کاٹو، حدیث کہتی ہاں مجبوری والے کا ہاتھ نہ کاٹو، باقی دوسرے کا کاٹو. تو حدیث نے بھی کچھ کے کاٹنے کا کہا، کچھ کے کاٹنے کی نفی کی. فلو کان احد الخبر موافقا لعموم الکتاب، ایک حدیث ایسی ہے جو قرآن کے عموم کے ساتھ موافقت رکھتے ہیں. قرآن بھی کہتے ہیں ہاتھ کاٹو، حدیث بھی کہتی ہے ہاتھ کاٹو. والآخر مخالفا له، اور دوسری حدیث قرآن کے مخالف ہے لیکن بالنحو تخصیص کے لحاظ سے کہ مجبوری والے کا نہ کاٹو باقی سب کا کاٹو. مطلب یہ دوسری حدیث کہتی ہے کہ قرآن کی اس آیت کے دائرے کو کچھ محدود کریں. یؤخذ بالاول دون الثانی، تو پہلی حدیث کو لیا جائے گا جو قرآن کے عام حکم کے ساتھ موافقت رکھتی ہے، دوسری کو نہیں لیں گے. وَإِنْ كَانَ الْمُخَالِفُ، اگر یہ جو مخالف حدیث ہے جو تخصیص والی ہے، حجت، یہ بھی حجت ہے. یخصص بہ الکتاب، ہم اس کے ذریعے قرآن کی آیت کو تخصیص لگا سکتے ہیں اگر وہ روایت نہ ہوتی، لیکن اب وہ بھی آ گئی تو ہم اس کے ذریعے تخصیص نہیں لگائیں گے. اذا لم یکن مبتلا بالمعارض، اگر اس حدیث کے ساتھ معارض اور مقابلہ نہ ہوتا، اس میں مبتلا نہ ہوتی تو ہم اس کے ساتھ تخصیص لگا سکتے تھے، لیکن اب نہیں لگا سکتے. تو نتیجے میں قرآن کا حکم بھی عمومی ہے، ایک حدیث کا حکم بھی عمومی جو آپس میں موافق ہے. دوسری حدیث کا حکم جو ہے کیا ہے؟ کچھ مورد میں قرآن کے ساتھ ملتا ہے، کچھ میں نفی کرتا ہے، تو ہم دوسری کو نہیں لیں گے، پہلے کو لیں گے. صلی اللہ علیہ وسلم.